نوشیروان کی زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے۔ ڈاکٹروں نے بھی مایوسی کا اظہار کر دیا ہے۔ کشمالہ دعا کے گھر پولیس لے کر پہنچ گئی، جبکہ جعفر کو پوری حقیقت کا پتہ چل چکا ہے۔ تو ناظرین، کیا نوشیروان بننے والا ہے؟ جہاں نثار ڈرامے میں آگے کیا ہونے والا ہے، یہی آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ جہاں نثار ڈرامہ جو اس وقت ناظرین کی توجہ کا مرکز ہے اور کافی ٹرینڈنگ میں ہے، اس ڈرامے نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک عورت نے ذہین اور قابل مردوں کو اور ہوشیار وفادار ملازموں کو بھی اپنی چالاکیوں اور چالوں اور رنگ بازیوں میں پھنسا لیا ہے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کشمالہ گھر میں کیا کھیل کھیلنے جا رہی ہے۔ ناظرین، جعفر جو ہر وقت نوشیروان کے ساتھ رہتا ہے، اسے بھی نہیں پتہ چل رہا کہ کشمالہ کیا چالیں کر رہی ہے اور گھر میں کیا ڈرامے کر رہی ہے۔ ناظرین، جان سا ڈرامہ اب تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ ہم آج کی ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ اس ڈرامے کی اینڈنگ کیسے ہونے والی ہے اور کشمالہ اور سرفراز کی حقیقت کیسے سب کو پتہ چلے گی۔ کشمالہ کی چالوں پر اس وقت پانی پھر جاتا ہے جب جعفر کو پتہ چلتا ہے کہ غزنوی کو زہر نہیں دیا گیا، بلکہ ایک ایسی دوائی دی گئی ہے جس سے انسان کو سانس لینے میں رکاوٹ ہوتی ہے اور انسان کا سانس بند ہونے لگتا ہے اور انسان پر بے ہوشی چھا جاتی ہے، مگر اس سے موت نہیں ہوتی۔ یہ سن کر جعفر حیران رہ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کشمالہ اور دعا ایسا کیوں کریں گی۔ جعفر پھر کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھتا ہے اور یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ جس دن سرفراز گھر پر آیا تھا اس دن گھر کے سارے کیمرے بند تھے۔ اس پر جعفر کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ضرور کشمالہ نے کیا ہے۔ کشمالہ ہی یہ سب کچھ کروا سکتی ہے، دعا ایسا نہیں کر سکتی۔ دعا جعفر کو کہتی ہے کہ یہ سب کشمالہ نے کیا ہے، میں یہ سب کچھ کیوں کروں گی، میں غزنوی کو زہر نہیں دے سکتی۔ کشمالہ چاہتی ہے کہ غزنوی دعا کو طلاق دے دے، اس لیے اس نے سرفراز کو گھر بلایا، لیکن جب غزنوی نے کہا کہ وہ دعا کو طلاق نہیں دے گا تو کشمالہ نے غزنوی کو زہر دینے کی سازش کی اور الزام دعا پر لگا دیا تاکہ غزنوی کے ماں باپ یہ یقین کر لیں کہ غزنوی کو زہر واقعی دعا نے دیا ہے اور غزنوی دعا کو طلاق دے دے اور اسے گھر سے نکال دے۔ دعا یہ بھی بتاتی ہے کہ گھر کے گارڈز بھی کشمالہ سے ملے ہوئے ہیں۔ دعا کہتی ہے کہ آپ گھر کے CCTV کیمرے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کشمالہ نے کیا ہے۔ جعفر کہتا ہے کہ وہ سب دیکھ لے گا اور جب غزنوی ٹھیک ہو جائے گا تو سچ سامنے آ جائے گا۔ جان سا ڈرامے کا نیکسٹ ایپیسوڈ بہت دلچسپ ہو چکا ہے۔ نوشیروان ہسپتال میں بے ہوش پڑا ہوتا ہے۔ کشمالہ نوشیروان کی پراپرٹی کے سارے کاغذات پر غزنوی کے سائن کروانا چاہتی ہے۔ کشمالہ ساری جائیداد اپنے نام کروانا چاہتی ہے کیونکہ نوشیروان کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ کشمالہ نوشیروان کا ہاتھ پکڑ کر کاغذات پر سائن کروانا چاہتی ہے، لیکن نوشیروان ان پر سائن نہیں کر پاتا اور اس کا ہاتھ بار بار کانپ جاتا ہے۔ جب غزنوی سائن نہیں کرتا تو کشمالہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میں کاغذات پر انگوٹھا لگوا لیتی ہوں۔ تو ناظرین، کشمالہ کاغذات پر نوشیروان کا انگوٹھا لگوا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب سب کچھ میرے نام ہو چکا ہے، ساری جائیداد میرے نام ہو چکی ہے، اب تم مرو یا جیو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن اب دعا کو ٹھکانے لگانا ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین، کشمالہ دعا کے گھر پولیس لے کر جاتی ہے۔ دعا کے گھر والے پولیس کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر پولیس کیا کر رہی ہے؟ دعا پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ پولیس دعا سے پوچھتی ہے کہ آپ میں سے دعا کون ہے؟ دعا کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ دعا کہتی ہے کہ میں تھانے کیوں جاؤں گی، میں نے کیا کیا ہے، میرا جرم کیا ہے جو مجھے تھانے لے کر جائیں گے؟ تو کشمالہ گھر کے اندر داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ دعا نے نوشیروان کے کھانے میں زہر ملایا ہے، یہ جرم ہے اس کا۔ کشمالہ کہتی ہے کہ دعا نے میرے شوہر کے کھانے میں زہر ملایا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے، اس لیے اس کو کھانے میں زہر ملانے کے جرم میں پولیس گرفتار کرنے آئی ہے۔ دعا کے والدین کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہماری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی۔ پولیس دعا کو تھانے میں لے کر چلی جاتی ہے۔ نوشیروان اب تک بے ہوش ہے، اس کو زہر دیا گیا ہے۔ ناظرین، نوشیروان ہسپتال میں بے ہوش پڑا ہے۔ ڈاکٹر نوشیروان کے باپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے زہر کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن زہر چونکہ پورے جسم میں پھیل چکا ہے، اس لیے نوشیروان کے لیے بچنا مشکل ہے۔ یہ سن کر بابا سائیں اور اماں بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں غزنوی کو بچانے کے لیے۔ بابا سائیں دعا کو کہتے ہیں کہ میں کہتا تھا کہ کم حیثیت اور کم نسل کے لوگ وفادار نہیں ہوتے، اور دعا کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں جو سوچتا تھا تمہارے بارے میں وہ بالکل صحیح تھا، حالانکہ بابا سائیں کل تک کہتے تھے کہ تم میری بیٹی ہو۔ ناظرین، ایک بات کی یہاں سمجھ نہیں آئی کہ جب کشمالہ نے غزنوی کی گاڑی پر فائرنگ کروائی تھی تو بابا سائیں کو سب کچھ پتا تھا کہ فائرنگ کشمالہ نے کروائی ہے، لیکن بابا سائیں نے کشمالہ کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، اور اب دعا جس کا گناہ ابھی ثابت بھی نہیں ہوا، اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا ہے۔
اور اس کو نوشیروان کے کھانے میں زہر ملانے کا ذمہ دار بنا دیا ہے۔ ناظرین، اس میں دعا کی بھی غلطی ہے جو ہر ظلم و زیادتی پر چپ رہتی ہے اور نہیں بولتی، جبکہ کشمالہ دعا کو نجات دکھانے کے لیے چیلنج چلتی رہتی ہے۔ کشمالہ نے اپنے ایک شوہر کو قتل کرنے کے بعد دوسرے شوہر کو بھی جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ بابا سائی نے غلط فہمی میں دعا کو گھر سے نکال دیا۔ دوسری طرف فضا اپنی بہن دعا کی دشمن ہو چکی ہے۔ ناظرین، اس وقت دعا بہت مشکل میں ہے اور سبھی دعا کے دشمن ہو چکے ہیں اور دعا بے بس اور تنہا ہو چکی ہے۔ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ کشمالہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے، لیکن ناظرین یہ چال اس پر پلٹنے والی ہے۔ جان سار ڈرامہ بہت ہی سنسنی خیز ہو چکا ہے۔ نوشیروان کی غیرت کو سرفراز اور کشمالہ نے للکارا ہے اور اس پر کاری ضرب لگائی ہے۔ کشمالہ نے سرفراز کو دعا کے بیڈ روم میں پہنچا دیا۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ جب سرفراز اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے تو دعا نے کوئی رد عمل نہیں دیا، جس سے سرفراز کو پتہ چلتا کہ اس طرح کسی غیر عورت کو ہاتھ لگانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یعنی دعا کو بہت زیادہ چیخنا چاہیے تھا، شور کرنا چاہیے تھا، اپنے کمرے سے باہر نکل جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سرفراز کو دعا جوتیوں سے سلامی دیتی، اس کو تھپڑ مارتی، لیکن دعا نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ جب اتنا سب کچھ کرنے کے بعد نوشیروان کہتا ہے دعا سے کشمالہ کے سامنے کہ تم یہی چاہتی ہو نا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں اور تم سرفراز سے شادی کر لو، لیکن میں مرتے دم تک تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ کشمالہ کو پتا ہے کہ نوشیروان جو بات کہتا ہے اس پر قائم رہتا ہے۔ نوشیروان کے یہ الفاظ تو دعا کے حق میں ہیں اور کسی نعمت سے کم نہیں ہیں۔ کشمالہ کو یہ بھی پتا ہے کہ نوشیروان دعا کو اپنے ساتھ رکھ کر مجھے سزا دے رہا ہے، تو وہ سوچتی ہے کہ اگر نوشیروان میرا نہیں ہو سکا تو دعا کا بھی نہیں ہو سکے گا اور اسے دنیا میں بھی رہنے کا کوئی حق نہیں۔ دعا بار بار نوشیروان کو بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ بے گناہ ہے، اس کا سرفراز سے کوئی تعلق نہیں، لیکن نوشیروان اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ نوشیروان دعا پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتا کہ کس طرح سرفراز نے اس کی غیرت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اتنا بڑا کھیل اس کے اپنے گھر میں ہی کھیلا جا رہا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون یہ سب کروا رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے، اتنے نوکر ہیں، اتنے سیکیورٹی گارڈز ہیں، لیکن پورے گھر میں CCTV کیمرے نہیں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے گھر میں CCTV کیمرے نہ ہوں؟ جعفر بھی سرفراز پر نظر نہیں رکھ رہا کہ کس طرح وہ گھر میں آتا ہے اور کشمالہ سے ملتا ہے۔ گھر کے کسی نوکر کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ کشمالہ سرفراز سے گھر کے اندر ملتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ تم اندر جاؤ۔ گھر میں اتنے نوکر ہیں اور وہ بھی نہیں دیکھتے کہ کشمالہ سرفراز کو کمرے میں ملتی ہے اور اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے، لیکن کمال ہے کہ کسی نوکر کی اس پر نظر پڑ جائے۔ ناظرین، دعا نوشیروان کو خوش کرنے کے لیے اس کے لیے مختلف قسم کے کھانے بناتی ہے، تو کشمالہ یہ دیکھ کر بہت حسد کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ دعا تمہاری یہ ساری کوششیں ضائع ہو جائیں گی، میں تمہارے مقصد میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، میں نوشیروان کو تم سے چھین لوں گی اور تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ اور ناظرین، پھر ہوتا وہی ہے جو کشمالہ نے سوچا ہوتا ہے۔ کشمالہ اپنی آخری حد تک چلی جاتی ہے اور وہ دعا کے بنائے ہوئے کھانے میں کوئی نشاور چیز ملا دیتی ہے، جس سے دعا کے لیے ایک اور مصیبت میں اضافہ ہونے والا ہے۔ نوشیروان کھانے کی ٹیبل پر آتا ہے تو دعا کہتی ہے کہ یہ سب کھانے میں نے آپ کے لیے بنائے ہیں۔ کشمالہ بھی وہاں پر ہوتی ہے۔ کشمالہ نے ایسی چال چلی ہے کہ دعا کا اس سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ کشمالہ نے جو چال چلی ہے دعا کا اس سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، بلکہ وہ اس سازش میں ملوث پائی جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ کھانا کھانے کے بعد نوشیروان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ کھانسنا شروع ہو جاتا ہے۔ دعا جلدی سے اس کی طرف بڑھتی ہے اور کشمالہ بھی ناٹک کرتی ہے کہ غزنوی کو کیا ہو گیا۔ جعفر بھی آ جاتا ہے۔ کشمالہ وہاں پر شور ڈال دیتی ہے کہ غزنوی نے کھانا کھایا ہے اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، دعا نے کھانے میں کچھ ملا دیا ہے۔ کشمالہ وہاں پر ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے اور نوشیروان کو فوری ہسپتال لے جاتے ہیں۔ دعا بھاگ کر غزنوی کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے، لیکن کشمالہ اس کو دھکا دے کر پیچھے کر دیتی ہے اور وہ خود نوشیروان کے ساتھ بیٹھ کر چلی جاتی ہے۔
اور ناظرین ہسپتال میں جا کر کشمالہ نوشیروان کے ماں باپ کو بھی فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دعا نے غزنوی کو زہر دے دیا ہے اور غزنوی اس وقت ہسپتال میں ہے۔ اس کی یہ ساری باتیں جعفر بھی پیچھے کھڑا سن رہا ہوتا ہے اور وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ شاید دعا نے ہی کیا ہے۔ ناظرین دعا بھی ہسپتال پہنچ جاتی ہے اور جعفر سے کہتی ہے کہ مجھے غزنوی کا چہرہ دیکھنے دو، تو جعفر کہتا ہے کہ آپ اس وقت یہاں سے چلی جائیں اور کوئی بھی اسے نوشیروان کے پاس نہیں جانے دیتا۔ اور ناظرین نوشیروان کے والدین بھی ہسپتال پہنچ جاتے ہیں تو ناظرین کشمالہ ان کو مگرمچھ کے آنسو دکھا کر ان کو دعا کے خلاف ساری جھوٹی کہانی گھڑ کے سناتی ہے کہ کس طرح دعا نے نوشیروان کے کھانے میں زہر ملایا اور یہ سب دعا اپنے عاشق کو حاصل کرنے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہے۔ تو ناظرین اس وقت سارے ثبوت ساری باتیں سب دعا کے خلاف ہوتے ہیں اور ناظرین یہ سب کشمالہ کا کیا ہوا پلان ہوتا ہے جس میں وہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو غزنوی کے والدین جعفر کو کہتے ہیں کہ دعا کے والدین کو یہاں پر بلاؤ اور کشمالہ بھی سرفراز کو فون کر کے بلا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں پر آ جاؤ۔ اور جب سرفراز آتا ہے تو کشمالہ شور مچا دیتی ہے کہ دعا کا عاشق پھر یہاں آ گیا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر غزنوی کے والدین کہتے ہیں کہ دعا کو فوراً یہاں سے نکالو، دعا اب اس گھر میں نہیں رہے گی۔ تو ناظرین دعا اپنے ماں باپ کے ساتھ وہاں سے اپنے باپ کے گھر آ جاتی ہے۔ کشمالہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ غزنوی کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ نوشیروان اگر میرا نہیں ہو سکا تو دعا کا بھی نہیں ہو سکے گا، اور اگر نوشیروان بچ بھی گیا تو وہ ضرور دعا کو طلاق دے دے گا اور کشمالہ کا ہو جائے گا۔ تو ناظرین یہ کشمالہ کی محبت نہیں بلکہ یہ سب دعا کو الگ کرنے کے لیے ہے اور اس کی انا کی تسکین کے لیے ہے، اور کشمالہ یہ اپنی انا کی تسکین کے لیے سب کچھ کر رہی ہے۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے کہ نوشیروان موت کے منہ سے واپس آ جائے گا جبکہ جعفر اس مسئلے کو بہت سیریس لے گا۔ ہو سکتا ہے کہ دعا اس سے ملے اور اس کو کہے کہ میں بے قصور ہوں، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، یہ میرے خلاف ایک سازش ہے۔ دوسری طرف ناظرین دعا جب گھر آتی ہے تو فضا کو پتہ چلتا ہے تو وہ دعا پر بہت غصہ کرتی ہے، بہت باتیں سناتی ہے دعا کو۔ فضا کہتی ہے کہ سرفراز کو اپنے بچے کی تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تمہاری اتنی فکر کرتا ہے اور تمہاری محبت میں تمہارے گھر یہاں تک کہ تمہارے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے۔ میری اتنی محبت اور چاہت کے باوجود بھی وہ میرا نہیں ہو سکا، لیکن وہ تم سے ابھی بھی محبت کرتا ہے اور تمہیں ملنے تمہارے گھر چاہتا ہے۔ ناظرین دعا کے والدین کے لیے یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے کیونکہ ان کی دونوں بیٹیاں حمل سے ہیں اور دونوں اپنے سسرال سے ناراض ہو کر اپنے والدین کے گھر پر بیٹھی ہیں۔ ایک بیٹی کو طلاق ہو چکی ہے اور دوسری طلاق کے بہت قریب ہے۔ ناظرین دعا اس ساری صورتحال میں بالکل خاموش ہو جاتی ہے اور اس نے سب کو اپنی بے گناہی کے بارے میں بتایا ہوتا ہے، لیکن اس پر کوئی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہتا۔ ناظرین آنے والی ایپیسوڈ اور زیادہ سنسنی خیز ہو جائے گی۔ جعفر کشمالہ پر نظر رکھے ہوئے ہے اور جلد ہی وہ کشمالہ کی حقیقت کے بارے میں جان جائے گا۔ غزنوی موت کے منہ سے بچ جائے گا جبکہ کشمالہ کو بہت ہی مایوسی ہوگی کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ غزنوی نے دعا کو طلاق نہیں دینی، تو اب غزنوی بچ گیا ہے۔ اور ناظرین غزنوی کو بھی یہ یقین ہوتا ہے کہ دعا سب کچھ کر سکتی ہے لیکن میری جان نہیں لے سکتی، ضرور یہ کسی کی سازش ہے دعا کے خلاف۔ ناظرین جعفر جب سرفراز کو پکڑ کر اس کی خوب سروس کرتا ہے اور اس کی پٹائی کرتا ہے تو وہ سب کچھ اگل دیتا ہے کہ کس طرح کشمالہ نے یہ سب کچھ اس سے کروایا ہے، اور جب نوشیروان کے سامنے آتا ہے تو وہ نوشیروان سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دولت کے لالچ میں سب کچھ کر رہا تھا، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب کشمالہ نے پیسوں کے لیے کروایا ہے، یہ سب کشمالہ نے مجھے پیسے دے کر کروایا ہے۔ اور ناظرین آنے والی ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ پولیس والے بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بھائی کے قتل کی تفتیش کر لی ہے اور وہ قاتل تک پہنچ گئے ہیں۔ غزنوی کے پوچھنے پر وہ بتاتے ہیں کہ قاتل کوئی اور نہیں، وہ آپ کی پہلی بیوی کشمالہ ہے، اس نے ہی اپنے پہلے شوہر کو قتل کیا ہے۔ اور ناظرین جب نوشیروان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بھائی کا قاتل کشمالہ ہے تو وہ ناظرین کشمالہ کو اپنے والدین کے پاس لے کر جاتا ہے اور وہاں پر سب کچھ بتایا جاتا ہے اور سرفراز بھی بتاتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کشمالہ کے کہنے پر کیا ہے۔ تو ناظرین سرفراز اور کشمالہ اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ سرفراز کا ٹھکانہ تو جیل میں ہی ہوتا ہے، وہ جیل چلا جاتا ہے جبکہ کشمالہ ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہے اور اسے پاگل خانے داخل کروا دیا جاتا ہے۔ نہ کشمالہ کو یہاں پر کچھ ملے گا اور نہ ہی آخرت میں۔ ناظرین جو کسی کا برا سوچتا ہے تو اس کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے، وہ کسی کا اچھا نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ
سرفراز اور کشمالہ کے اپنے انجام کو پہنچ جانے کے بعد دعا اور نوشیروان کے لیے کوئی دشمن نہیں بچتا اور دعا اور نوشیروان دوبارہ سے ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ناظرین ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔